آپ جب ان کے فضائل بیان کریں گے تو فضائل میں پھر دوسروں سے بالکل وہ جدا ہیں. انبیاء سے بھی افضل کر دیں گے. انبیاء کے حوالے سے اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چونکہ آپ نے ایک اور موضوع چھیڑ دیا. یہ موضوع بڑا حساس بھی ہے اور اہم بھی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی کریم انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں؟ نبی کریم ہیں یا نہیں؟ حتماً ہے. ایک منٹ، میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں، ہیں یا نہیں؟ بالکل. نبی کریم کے بال انبیاء کے بال سے افضل ہیں؟ ہر شے. ایک منٹ، میں ایک ایک کر کے آؤں گا. آپ کے سامعین ذرا سنیں اور غور سے سنیں، اور آپ بھی ذرا غور سے سنیں. نبی کریم کے دندان مبارک انبیاء کے دندان مبارک سے افضل ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. جی جی. نبی کریم کے ہاتھ انبیاء کے ہاتھوں سے افضل ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے. یعنی نبی کریم کا پورا وجود، یہ جسمانی وجود جس کو آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ میں اب احادیث کی طرف نہیں جاتا، وہ جو کثیر تعداد میں احادیث ہیں ان کی طرف نہیں جاتا. قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم. تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے علی کو نبی کا کیا قرار دیا ہے؟ جان نبی، نفس پیمبر. اگر نبی کا بدن باقی تمام انبیاء سے افضل ہے تو پھر کیا نبی کی جان مفضول ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ اگر نبی کا جسم افضل ہے تو نبی کی جان بھی افضل ہے. نبی کا ہاتھ افضل ہے تو نبی کی جان اور نبی کا نفس بھی افضل ہے. کائنات میں اس وقت لوگ کم نہیں تھے. پوری کائنات میں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے جس شخصیت کا انتخاب کیا اور میدان میں لے کر گئے اور جن کے چہرے دیکھ کر تمام ان علماء نصارہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہماری تباہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ مگر جان نبی. میرے اس منطق کا جواب دینا، اس سوال کا جواب دیں. اگر جان نبی افضل ہے، وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اور پھر آگے من انفسہم کی طرف اشارہ کرتا ہے، مومنوں کے اندر من درمیان انفسہم سے مراد ہے آپ میں سے. وہاں پر جان نہیں ہے. کمال کرتے ہیں، نفس بہت ساری جگہوں میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے. کبھی آپ کی جو شہوانی خواہشات ہیں ان کو بھی نفس کی خواہش کہا گیا ہے. تو کیا یہاں پر یہ مراد لیں گے آپ؟ دیکھیں، میں یہ بات واضح کر دوں، ہم بالکل واضح اور کلیئر کٹ موقف رکھتے ہیں اس معاملے میں. دلیل کے ساتھ بات کریں اور ثبوت کے ساتھ بات کریں، قرآن کی روشنی میں بات کریں. نبی کریم کے بعد کل کائنات میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے باقی تمام بشر پر فضیلت دی ہے. اور یہ ابن عربی نے یہ چیز اپنے فتوحات مکیہ میں لکھی ہے کہ جب میں یہ بات مکمل کروں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کرنا چاہا تو پہلی جو مخلوق خلق ہوئی وہ نبی کا نور ہے. اور یہ حدیث آپ نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں سے سنا ہوگا کہ علی اور نبی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو باقی تمام مخلوقات بعد کی پیداوار ہیں، یہ دو ابتدائی پہلی اور دوسری مخلوق ہیں. اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بھی وہی درجہ حاصل ہے کہ پہلا درجہ نبی کریم کو حاصل ہے اور دوسرا درجہ علی مرتضیٰ. میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ واضح کر دوں کہ اس میں علامہ صاحب کا موقف ہے، نہ یہ اینکر کا، نہ